آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ وہ قابل عزت گھرانہ ہے، یہ وہ عظیم الشان گھرانہ ہے کہ جس کی ابتدا سیدہ خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وحی ہے اس کا سارے کا سارا واقعہ آپ احباب سیرت کے باب میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس کو بندھایا اور آپ کے سامنے آپ کے دل کو اور آپ کے تسکین قلب کے لیے عظیم الشان جملے بولے۔ آپ یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، مسکینوں کا، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد زندہ رہی وہ سیدہ خدیجہ ہی کے بطن سے ہوئی۔ اور سیدہ خدیجہ کے بارے میں ماں عائشہ امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح رکھا آپ نے ان کے علاوہ کسی سے شادی بھی نہیں کی جب تک وہ زندہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شادی بھی نہیں کی۔ اور آج ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اگر ماں عائشہ کہتی ہیں مجھے رشک آتا ہے، غیرت آتی ہے، تو زندہ بیویوں پہ نہیں آتی بلکہ سیدہ خدیجہ پہ آتی ہے کہ رسول اللہ آج بھی انہی کو یاد کرتے رہتے۔ ایک عرصہ بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کے ساتھ جو رفاقت ہے اس کا جب اختتام ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الخزن کا سال قرار دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک آیت بھی نازل فرمائی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ کے پاس بال و دولت کی کمی تھی، ہم نے خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح کر کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اللہ نے نکاح کیا اور خدیجہ بیٹھی ہوئی ہیں، جبریل امین کا نزول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ آ رہی ہیں خدیجہ، ان کو اللہ کا بھی سلام ہو اور جبریل امین کا بھی سلام ہو، اور ان کو بشارت ہو جنت میں موتیوں کے ایک محل کی۔ اسی خدیجہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ ہیں، اور وہ فاطمہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں تو رسول اللہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ چھوڑ کر بٹھاتے ہیں۔ اس فاطمہ کے نکاح کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب پڑی تو سیدنا علی پر پڑی، وہ علی کہ جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی، وہ علی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح پالا، بیٹوں کی طرح پالا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا علی بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ایسے دوڑا کرتے تھے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ صحرائی لوگ ہیں، وہ جو مثال دے رہے ہیں وہ بھی بڑی عظیم دے رہے ہیں۔ اونٹنی کا بچہ اگر اس کو اس کی ماں سے جدا کر دیا جائے تو جس طرح وہ تڑپتا ہے، سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ سے اگر جدا کر دیا جاتا تو حضرت علی ایسے تڑپا کرتے تھے۔ اور سیدنا علی کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے وہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اطلاع دے رہے ہیں، جو دروازے پہ دستک دے اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو بکر داخل ہوئے، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ پھر کہا اب بھی جو دروازے سے داخل ہو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ دستک ہوئی، حضرت عمر داخل ہوئے۔ پھر وحی کے ذریعے بشارت مل رہی ہے اب بھی جو داخل ہو
اسے جنت کی بشارت دے دینا، وحی کے ذریعے یہاں پہ اطلاع ملی کہ اب بھی جو داخل ہوگا اسے جنت کی بشارت ہوگی. ادھر یہ الفاظ کہے، ادھر ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کہا اللہ اب تو علی کو بھیج، اللہ اب تو علی کو بھیج. حالانکہ سیدنا علی کو جنت کی بشارتیں پہلے بھی مل چکی ہیں، لیکن خواہش ہے کہ یہ جو وحی کے ذریعے جنت کی بشارت آ رہی ہے اس میں علی بھی شامل ہو جائیں. اور سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب بتوں کو بیت اللہ میں گرانے کی باری آئی تو سیدنا علی کو کہا علی بیٹھیے، میں آپ کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہوں. یہ بھی سیدنا علی کا مقام ہے. سیدنا علی بیٹھ گئے، طاقتور ہیں، کڑیل جوان ہیں، آپ جیسا طاقتور نوجوان اس وقت شاید ہی کوئی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک کو سیدنا علی کے اوپر رکھا. حضرت علی خود بیان کرتے ہیں میں جو کئی انسانوں کو اٹھا سکتا تھا، میں جو کئی لوگوں کو اور کتنے ہی من وزن اٹھا لیا کرتا تھا، اس دن رسول اللہ کی ہیبت، جلال اور بار نبوت ایسا تھا، رسول اللہ نے میرے پہ قدم رکھا تو مجھے لگا میرے اوپر ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا اور میں رسول اللہ کو اس دن اٹھا نہ سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بدلتی ہوئی حالت کو دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا. اور یہ اعزاز اللہ رب العزت نے سیدنا علی ہی کو دینا تھا. رسول اللہ مسکراتے ہوئے سیدنا علی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے علی ایسا کیجئے میں بیٹھتا ہوں، آپ مجھ پہ کھڑے ہو جائیے اور جو کام میں نے کرنا تھا وہ آپ کر دیجئے. یہ سیدنا علی ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہوا کہ رسول اللہ کے کاندھہ اقدس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اٹھتے ہیں، حضرت علی اگلی بات خود بیان کرتے ہیں، پوری بات ہی سیدنا علی نے اس روایت میں بیان کی ہے. سیدنا علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پہ سوار ہو کے جب میں کھڑا ہوا تو ارادہ تو یہ تھا کہ بیت اللہ میں جو بت پڑے ہیں ان کو اپنی لاٹھی سے گرا کر تہس نہس، شرک کے ان علامتوں کو تہس نہس کر دوں. لیکن رسول اللہ کھڑے ہوئے تو مجھے محسوس ہوا میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں، اگر آسمان سے کوئی تارا بھی توڑنا چاہوں تو توڑ کے لا سکتا ہوں. طنز اور تشنیع کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن جلالت کا، اس دن ہیبت کا، اس دن رسالت کا یہ عالم تھا. بعض لوگ کہتے ہیں وہابی اہل حدیث یہ حدیث اس لیے بیان کرتے ہیں اس میں سیدنا علی کی تنقیس ہے. بتائیے یہ تنقیس ہے کہ شان ہے؟ شان بیان ہو رہی ہے کہ تنقیس بیان ہو رہی ہے؟ یہ تنقیس اس لیے ہے کہ ابو بکر، سبحان اللہ، وہ ابو بکر کہ جو رسول اللہ کو اپنے کاندھوں پہ چڑھا کے پہاڑوں پہ لے جایا کرتے تھے، یہاں پہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جی سیدنا علی اٹھا نہ سکے تھے اور ابو بکر تو ان کو پہاڑوں پہ لے کے چڑھ جایا کرتے تھے، گویا یہ تنقیس ہے. تنقیس نہیں ہے، یہ بھی ابو بکر کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی شانیں کسی صحابیوں کو منفرد عطا کی ہیں، یہاں پہ یہ شان اللہ نے علی کو عطا کی کہ رسول اللہ کے کاندھے پہ سوار ہوئے. وہاں پہ وہ شان ابو بکر کو عطا کی کہ رسول اللہ ان کے کاندھے کے اوپر سوار ہو کے پہاڑوں پہ چڑھا کرتے تھے. یہ شانیں ہیں، کوئی توہین اور تنقیس اور طنز کی باتیں نہیں ہیں. نظر انتخاب علی پہ ٹھہری، میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، نکاح ہو گیا، بچے کو اٹھائے ہوئے سیدنا علی، بی بی فاطمہ، کیا نام رکھا ہے؟ حرب. علی جنگجو ہیں، دلیر ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. اپنے بارے میں کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، شیر، اور میں شیر ہوں. بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا؟ حرب. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. رسول اللہ نے کہا بل حسن،
اس کا نام آج کے بعد حسن ہوگا۔ گڑتی دی، کھجور کو چبایا، گڑتی یہاں پہ پاکستان میں بھی یہ الفاظ گٹی کے معنوں میں پنجابی اور اردو میں استعمال ہو، گڑتی بھی اس کو کہتے ہیں۔ پہلی خوراک جو بچہ لے، رسول اللہ نے چبایا، پہلی خوراک حسن کے پیٹ میں جو گئی رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، پہلی خوراک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، فاطمہ کے آنگن میں ایک اور پھول کھلا، اٹھائے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کیا نام رکھا ہے؟ حرب، اب بھی جانگی رکھا ہے۔ رسول اللہ نے کہا بل حسین، اس کا نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین رکھتا ہوں۔ اور محدثین اور مفسرین نے، مورخین نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ دو نام عربوں سے مخفی تھے، حسن اور حسین۔ جس طرح یحییٰ کا نام اللہ رب العزت نے مخفی رکھ کے ایک نبی کو بیٹا بھی دیا اور اس کا نام یحییٰ بھی خود رکھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو یہ دو بیٹے دیے اور نام بھی آسمان سے نازل فرما دیا، حسن اور حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، اسی طرح جمعہ پڑھا رہے ہیں، دوران جمعہ اچانک منبر سے اتر جاتے ہیں۔ آج کوئی خطیب جمعہ پڑھاتے ہوئے اچانک منبر سے اترے تو کتنا معیوب سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ منبر سے اترتے ہیں، حسن حسین کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ساتھ ہی قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، حسن آ رہا تھا، حسین آ رہے تھے، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، قمیض۔ جب قریب پہنچے تو ایسے رش میں جیسے کوئی بچہ آئے چلتے ہوئے لڑکھڑا جاتا ہے، لڑکھڑا گئے اور میری پدرانہ شفقت جاگ گئی کہ کہیں گر نہ پڑے، میں تیزی سے اتر کے ان کو سنبھال لایا ہوں۔ وہ رسول اللہ جو حسن حسین کے لڑکھڑانے پہ بے اختیار ہو کے منبر رسول پہ دوران خطبہ اتر کر آگے بڑھ کے ان کو سنبھالتے ہیں، اسی رسول کی امت میں بعض شقی القلب لوگوں نے ان میں سے ایک عظیم الشان بیٹے کو لڑکھڑا کے نہیں، گردن کو تن سے جدا کر کے رسول اللہ سے محبت کا اظہار کیا کہ نفرت کا اظہار کیا۔ ان دو بیٹوں کو رسول اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کے اندر میرے جنت کے دو پھول ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ ان کو سونگ رہے تھے۔ سونگ محبت کے بہت سے انداز ہوتے ہیں، گلے لگنا، چومنا، لیکن سونگنے کا جو انداز صحابہ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ کیا کوئی محبت میں اپنے بچوں کو سونگتا بھی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا تمہیں کیا پتا، یہ میرے دنیا میں ایسے دو پھول ہیں جن کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ جنت کے پھول ہیں۔ ان کے ہونٹوں کو، ان کے ماتھوں کو، ان کے جسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اسی لیے ابو ہریرہ ایک دن تیزی سے آگے بڑے، قمیض کو اٹھایا، پیٹ کو چومنا شروع کر دیا۔ حسن و حسین کہنے لگے یہ کیا کرتے ہیں اتنے جلے؟ کہا اس سنت کو زندہ کرتا ہوں جو تیرے نانا کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پہ ان کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ واحد دو عظیم ہستیاں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں، دو ہاتھ اور دو گھٹنے رکھ کے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کبھی اپنے کندھوں پہ چھوٹی عمر میں سوار کر کے چکر لگایا کرتے ہیں، واحد یہ دو بچے ہیں، رسول اللہ ان کو اپنے اوپر سوار کر کے چل رہے ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے۔ اور بازار میں نکلتے ہیں تو کاندھوں پہ سوار کر کے، جیسے دو ٹانگیں گردن کے پیچھے سے لٹکا کے، حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کتنی عمدہ سواری ہے جس کے اوپر حسنین کریمین سوار ہیں، کبھی حسن سوار ہیں، کبھی حسین سوار ہیں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں ابو بکر سواری کو چھوڑ، سوار دیکھ کتنا عمدہ ہے۔ یہ دو
عظیم الشان بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا جو انداز پیش کرتے ہیں وہ سنت ہے. اس سنت کو مسلمان امت نے، عربوں نے زندہ رکھا. یہ واحد 2 بچے ہیں کہ جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں دوڑا کرتے تھے کہ بچوں کو محسوس ہو کہ میں ان کو پکڑنے لگا. عرب رسول اللہ کی سنت کو، مسلمان آج بھی سنت کو زندہ رکھتے ہیں. بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں ہم تم سے کم رفتار دوڑے ہیں. بچہ آگے نکلتا ہے، خوشی سے کہے لگاتا ہے کہ یہ پیچھے رہ گیا، میں آگے بڑھ گیا. رسول اللہ اسی انداز میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑے ہیں، وہ آگے آگے دوڑے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے نانا ہمیں پکڑ نہیں پا رہے، اور ہنسی سے، خوشی سے کہے لگا رہے ہیں. اور جب وہ کھیل کھیل کے تھک جاتے ہیں تو رسول اللہ ان کو گود میں اٹھا کے گلے لگا لیتے ہیں اور بے چین ہو جاتے ہیں. سفر سے آتے ہیں، کہاں ہے چھوٹو، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین. آتے ہیں سیدہ فاطمہ کے گھر، سب سے پہلے ان بچوں سے ملنے کے لیے جاتے. ایک دن حسن بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں. آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا ہے. حضرت حسن کی طرف غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے. اے اللہ کے رسول، یہ حسین بھی سردار؟ یہ بھی کہا کہ آج ہی کے دن میرے پہ فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سردار تو آپ نے پہلے بھی کہا، آج کیا بات ہے؟ رسول اللہ نے وضاحت کی، کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے اس لیے، وہی ہے، وہی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اللہ کی وحی کے تابع ہو کے کلام کرتے ہیں. کیوں سردار ہے؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے 2 عظیم الشان گروہوں میں صلح کروا دے گا. یہ حسن میرا بیٹا سردار ہے. یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کی، اس میں گروہ بھی مسلمان کہا اور گروہ بھی عظیم کہا. سیدنا حسن نے یہ پیشین گوئی سنی ہوئی تھی اپنے نانا سے. جمل صفین کا مارکا گزر گیا، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا حسن آمنے سامنے، لشکر، فوجیں، عظیم الشان دونوں فوجیں، تعداد میں بھی مسلمان بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں. آگے کر معاویہ اپنے ہاتھ کو. سیدنا معاویہ بھی سوچتے ہوں گے کہیں ہاتھ کو کاٹ نہ ڈالے، اعتماد کرتے ہوئے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں. حسن ان کے ہاتھوں میں غیر مشروط یہ ساری کہانیاں شرائط پہ صلح ہوئی. اچانک یکایک یہ صلح ہوئی. شرائط کہاں پہ لکھی گئی، کس نے طے کی؟ یہ نام نہاد ملاؤں کا، جہلم کے قذاب کا جھوٹ تو ہو سکتا ہے، وہ شرائط کہاں ہیں؟ ہاتھ کو آگے کیا جائے. سیدنا امیر معاویہ ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں. سیدنا حسن اپنے نانا کی اس حدیث کو پورا کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو دے کے کہتے ہیں، اے امیر معاویہ، آج کے بعد آپ شامیوں کے امیر نہیں ہیں، ایک خطے کے امیر نہیں ہیں، ایک علاقے کے امیر نہیں ہیں. آج حسن اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں صلح کی نیت سے، بیعت کی نیت سے دیتا ہے. آج کے بعد آپ پوری دنیا کے امیر المومنین ہیں. یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کرا دے گا. اپنے حق کے خلافت سے دستبردار ہو کر سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمانوں کا یہ جھگڑا ختم کر دیا. وہ اختلافات جو صفین میں اور جمل میں ہوئے تھے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، سیدنا امیر معاویہ تنہا امیر المومنین کہلائے. حسن نے صلح کر لی، حسین نے صلح کر لی. پوری امت کا اتفاق سیدنا امیر معاویہ کی خلافت پہ ہو گیا.
لیکن پھر بھی بعض ہرزہ سرائی کرنے والے بعض نہ آئے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ اپنی چند گزارشات کو یہیں سے دوسرے خطبے میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔